اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 6 افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل میں لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 6 بنیادی طور پر ہم ابھی لوگوں کو جس طرح سے سوالات آ رہے تھے کہ حجاج کرام کی روانگی ہے، عازمین حج جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پر بھی کوئی حجاج کرام کی نصیحتوں کے حوالے سے کوئی بات ہو۔ تو اس پر ہم نے جو ہے یہ ایک بزرگ کی یہاں پہ نصیحتیں مجھے نظر آئیں، تو میں نے کہا اب میں ایسی کیا نصیحتیں فرماؤں کسی کو، تو یہاں جو ایک بزرگ کی نصیحت تھی اسی کو میں یہاں پر میرا ارادہ ہوا کہ اس کو ایکسپلین کر دیا جائے، یہاں پر لوگوں تک پہنچانے تک اس میں انہی کی بات کو آگے پہنچائی جا رہی۔ میری کوئی اس میں بات نہیں، نصیحت اور سب دین کی بات ہے، اور بلکہ اللہ اور رسول کی بات ہے، اس میں کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں ہے، اور سب جو ہمارا اصل لیکچر اور ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے، جس طرح ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی فرقہ وارانہ لیبل کے ایک مستند عالم دین تھے، تو ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے ایک مستند دین اسلام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر نصیحت برائے حاضری حرمین شریفین، تو یہاں پر جو بزرگ نے لکھا ہے کہ آرام و طعام غصہ یہاں چھوڑ کر جائیں اور حوصلہ اور سخاوت لے کر جائیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آرام طعام تو انشاءاللہ آدمی سال بھر کرتا ہی رہتا ہے، اور غصہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر وہاں پر جو ہے ہمیں حوصلہ اور سخاوت کو لے کے جانا ہے، کہ حوصلہ ہو، وہاں پہ ہمت ہو اور سخاوت ہو، لوگوں کے لیے ہم ایثار قربانی کا ہم جذبہ لے کر جائیں، جو ہم سے ہو سکے لوگوں کو ہم خدمت کرنے کے کام آئے ہیں وہاں پہ۔ یہ سب سے بڑی بہت ضروری بات ہے۔ دوسرے دیے جاؤ اور لیے جاؤ، یہ حقیقت بات ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے جو جتنا دے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر اتنا نوازتا رہے گا۔ وہاں سخاوت سے کام لینا بالکل صحیح بات ہے، وہاں سخاوت سے ہی کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ سخاوت جتنی آپ کریں گے، وہاں ایسا مقدس مقامات ہیں، حرمین شریفین، بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پر سخاوت جتنی آپ کریں گے، اتنے لوگوں کے ساتھ جتنی ہمدردی و ایثار کا معاملہ کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ اس میں چیزوں میں آپ کی اور برکات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اصلاح نفس کی، جان لڑا کر ایک نظر خراب نہ کرنا اور دل گندہ نہ کرنا۔ یہاں بہت سارے لوگ عموماً اس کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں کہ نظر خراب ہو، نہ محرم تو نظر کرنا، اور جتنے دل کو جو ہے تمام سے پاک کرنا، کہ ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس سے دل میں کسی قسم کے خراب خیالات آئیں۔ ظاہر وہ خراب خیال اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب انسان کی نظر خراب ہوتی ہے، کسی نامحرم وغیرہ اور امرد لڑکے کو، بیریش لڑکے کو دیکھتا ہے تو انسان کی نظر کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور دل وہاں سے گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کو ہی بچانا، ظاہر وہاں سے رش اور دھکم پیل ہوتے ہیں، نامحرم خواتین کا دھکا ٹکر، ان سب چیزوں کو بھی جسم کو اپنے آپ کو سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ بات ہو رہی دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بھی حقیقت بات ہے کہ جتنے ترجیح ہم دوسروں کو دیں گے اپنے اوپر، ہم وہاں ہم انسان چاہتا ہے ہر چیز میں آگے میں بڑھ جاؤں اور چیز میں حاصل کر لوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو جتنا ترجیح دیں گے خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان فرمائیں گے، اور آپ کو تمام اراکین حج اور تمام مناسک حج کی بالکل بہترین آپ کو سعادت حاصل ہو جائے گی۔ دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھنا، دوسرے کا ظاہر فلاں قوم کے لوگ ایسے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح ہم ایسے ہیں اور ویسے، تو اس طرح عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے عیوب پر نظر ہونی چاہیے، اور دوسروں کی اچھائیوں کے پر نظر ہو۔ اس سے بھی انسان کا جو حج کا سفر ہو بہت انسان کا اچھا اور بہترین اور بہت بابرکت ہو جاتا ہے، کہ اگر انسان دوسروں کو عیبوں کو نہ دیکھے۔ بحث سے بچنا تو بہت ضروری ہے، انسان ہر موقع محل پہ انسان کو بحث کی نوبت آئے گی، وہاں بحث سے بچ کر انسان کوشش کرے کہ مجھے کسی سے بھی زیادہ مزید اس طرح کی گفتگو اور باتیں کرنے کا ہمیں کوئی موقع نہ ملے، جس سے ہمارے جو ہے دل کے انوارات ہمارے ختم ہو جائیں۔ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کے انوارات ختم ہوں، ان سے یہ سب سے بڑا جو ہے بحث سے اور بلا وجہ زبان کے بلا وجہ استعمال سے ہوتی ہے۔ زبان کا بلا وجہ استعمال آپ کو سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے گا اتنا ہی زیادہ جنت سے قریب ہوگا، اور زبان کو جتنا کنٹرول میں نہیں رکھے گا اتنا ہی جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور مدینہ شریف میں خوب ادب سے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس میں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے موجود ہے، جس کی زیارت کرتے ہیں، اور کسی مذہب میں کہ ان کے پیغمبر کی، نبی کی کوئی بھی قبر موجود نہیں جس کی وہ لوگ زیارت اور اس طریقے سے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے کہ ایک بیت اللہ اور یہ دوسرا مسجد
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جو کسی مذہب کو دنیا میں یہ چیز حاصل نہیں ہے، تو وہاں کا ایک ادب اور مقام سے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہی محسوس کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں ہم موجود ہیں، تو ظاہر ہے ہم کس طریقے سے ادب اور احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آخر یہی کہا جا رہا ہے ہر سنت پر عمل کرنا، اور ہر سنت ہے جیسے تمام سونے اٹھنے بیٹھنے تمام سنت کے اعمال پر ہمیں، اور سنت پر عمل میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو معاملات، اخلاقیات اور معاشرت یہ بھی سنت پر عمل ہے، تو اس میں بھی لوگ اس کا تو اہتمام کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے پانی پینا، دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑنا اور پانی پینا اور الحمدللہ کہنا اور دعائیں پڑھنا، یہ ساری بالکل سنت پر عمل ہے۔ اور اصل چیز ہے اپنے آپ سے لوگوں کو تکلیف سے بچانا، معاملات، اخلاقیات، معاشرت کے احکامات پر عمل کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف اور زحمت نہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی سب سے زیادہ یہ بھی سنت پر عمل ہے جس سے لوگوں کے اذیت سے بچانا، یہ بہت بڑا سنت پر عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسی کی طرف جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم افکار ملا جیون چینل میں جس بات کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جتنے بھی نصیحتیں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ حاضرین حرمین شریفین تو ہے، یہ ہماری عام زندگی کے لیے، جیسے ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں تو ہم یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں ان پر تمام اعمال پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو ہے ہی، یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف حجاج کرام کے لیے ہے، یہاں پر تمام حاضرین جو لیکچر کو سن رہے ہیں دیکھیں گے تو یہ اپنی زندگی جہاں مقامی زندگی جہاں پر ہے وہاں پر بھی ان تمام سنتوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جس نے تمام باتیں لکھی ہیں، دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو عیبوں کو نہ دیکھنا، بحث سے بچنا، ہر سنت پر عمل کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی ہمارے معاملات، اخلاقیات، معاشرت ہماری جو ہے وہ یہاں پر بھی اس شہر میں رہتے ہوئے بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، صرف یہ حج کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف وہیں تک محدود ان کے لیے نہیں ہے، صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، جو یہاں پہ پوری امت کہ مسلمان جو اپنے اپنے مقامات پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ تمام کام ضروری ہے۔ غصہ اور دوسری بیماری کو چھوڑ کر اور سخاوت کو بڑھائیں، حوصلے کو بڑھائیں اور سخاوت سے کام لیں، اور نظر کو خراب سے بچانا اور دل کو گندہ نہ کریں۔ سارے کام جو ہے وہ ہمارے اس مقام پر رہتے ہوئے بھی سب پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔